آج غزہ مکمل تباہی کا شکار ہے۔ ہم بھوک، نقل مکانی اور بمباری کے سائے میں معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی لاشیں ملبے تلے دفن ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک سنگین اور ناقابل یقین سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل یعنی یہودی جو تاریخ کے طویل ادوار میں امتیاز، غلامی اور قتل عام کا سامنا کرتے رہے ہیں، آخر کس طرح بغیر کسی شرمندگی کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی جان لے سکتی ہے؟ وہ کیسے بین الاقوامی قوانین کو پامال کر کے بھی خود کو حق پر سمجھتی ہے؟ دراصل اسرائیل کی یہ بے رحمانہ کارروائیاں محض فوجی یا سیاسی حکمت عملی نہیں، بلکہ ان کے مذہبی عقیدے کا حصہ ہیں۔ یہ ایک ایسے قدیم قصے سے جڑا خدا کا حکم ہے جس کی بنیاد عمالیق کی داستان پر رکھی گئی ہے۔ حالیہ برسوں میں وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے بھی حماس کا موازنہ عمالیق سے کیا، جس سے یہ مذہبی حکم براہ راست موجودہ سیاست کا حصہ بن گیا۔ یہ محض پرانی کہانی نہیں، بلکہ ایک طاقتور بیانیہ ہے جسے اسرائیل کی قیادت نے دانستہ طور پر آج کی سیاست کا حصہ بنا دیا۔ اس تنازع کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرا زاویہ بھی ہے، وہ ہے تاریخی خوف اور مذہبی یقین کا امتزاج۔ صہیونی تحریک کو سب سے بڑا جواز ہولوکاسٹ سے ملا، جس نے یہودی قوم کے اجتماعی ذہن کو گہرا زخم دیا۔ یہ مذہبی کہانی کیسے آج اسرائیل کے ظلم کی بنیاد بن رہی ہے، اسے جاننے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو جاننا ہوگا۔ پہلا، ایک دعویٰ جو کانونٹ کہلاتا ہے، جس کے مطابق یہ زمین ابراہیم کی نسل میں اسحاق اور پھر یعقوب یعنی اسرائیل کو بخشی گئی تھی، اور اسے حاصل کرنا بنی اسرائیل اپنا مذہبی حق سمجھتے ہیں۔ دوسرا، ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک حکم ہے جو بنی اسرائیل کے مطابق انہیں خدا نے دیا ہے، اور یہی حکم عمالیق کی داستان کو جنم دیتا ہے۔ اسرائیلی سوچ کی سب سے خطرناک اور بنیادی جڑ عمالیق کی کہانی ہے۔ لیکن آخر یہ عمالیق کون تھا جس کے نام پر آج بھی فلسطینی قتل ہو رہے ہیں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یعقوب کے بھائی عمالیق دراصل یسوع کی نسل سے تھا، یعنی عمالیق اور بنی اسرائیل کا تعلق ایک ہی نسل سے تھا، مگر مذہبی قصے نے اس خاندانی رشتہ داری کو بھلا کر انہیں ازلی دشمن بنا دیا، اور یوں دشمنی کو تقدیس کا رنگ مل گیا۔ تو کہانی کے مطابق جب بنی اسرائیل ایکزوڈس کے بعد صحرا میں بھٹک رہے تھے اور وہ انتہائی بری حالت میں تھے، تو عمالیق نے بنی اسرائیل پر ان کے سب سے کمزور وقت میں حملہ کیا تھا، اور اس حملے نے بنی اسرائیل کی حالت مزید خراب کر دی۔ ان کے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس بزدلانہ حملے کے بعد خدا کی طرف سے ایک سخت ترین حکم دیا گیا جو صدیوں سے یہودی مذہبی ذہنیت کا حصہ ہے۔ تو رات میں اس حکم کو ایک لازمی مذہبی فریضہ بنایا گیا، جیسا کہ استثناء میں آیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ عمالیق کی یاد کو زمین پر سے مٹا دو اور اسے کبھی نہ بھولو۔ یہی وہ عبرانی فقرہ ہے جو آج بھی مذہبی رسومات میں دہرایا جاتا ہے، ذخور املاق، یعنی عمالیق کو یاد رکھو۔ یہ حکم صرف انتقام نہیں بلکہ برائی کو جڑ سے ختم کرنے کا خدا کا ذمہ سمجھا جاتا ہے، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ عمالیق ہی نہیں بلکہ اس کی نسل کو ختم کر دینا بھی خدا کا حکم ہے۔ اس تصور کا دوسرا اہم حوالہ سیموئیل میں ملتا ہے، جہاں نبی سیموئیل بادشاہ طالوت کو حکم دیتا ہے، اب جا کر عمالیق کو مار ڈال اور جو کچھ ان کا ہے سب تباہ کر دے۔ کسی چیز پر ترس نہ کھا، مرد، عورت، بچہ، دودھ پیتا، گائیں، بیل، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گدھے، سب کو قتل کر دے۔ اور جب طالوت نے عمالیق کے بادشاہ اگاگ کو زندہ چھوڑ دیا تو یہی نافرمانی اس کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنی۔ یہ واقعہ بعد کی نسلوں میں یہ سبق بن گیا کہ جو عمالیق پر رحم کرے وہ خدا کا نافرمان ہے۔ یہی نظریہ آج اسرائیلی پالیسیوں میں جھلکتا ہے، جہاں فلسطینیوں پر رحم کرنا بعض مذہبی حلقوں میں ریاست دشمنی اور اس سے بھی بڑھ کر مذہب دشمنی سمجھا جاتا ہے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی دشمن کی طرح مارنا مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہر وہ انسان بھی مارا جانا ضروری ہے جو عمالیق کے ساتھ ہمدردی رکھے یا ان کی مدد کی کوشش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ان لوگوں پر بھی گولی چلانے اور جان سے مارنے سے دریغ نہیں کرتا جو فلسطینیوں کو کسی بھی قسم کی امداد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے یہ لوگ بھی عمالیق ہی ہیں، اور انہیں مارنا بھی ایک مذہبی فرض اور خدائی حکم ہے۔ یہ مذہبی تصور محض ایک پرانی داستان نہیں رہا، یہ ہر سال یہودی مذہبی کیلنڈر کے خاص تہواروں جیسے سبات ظہور اور پوریم کے دوران عوامی سطح پر یاد دلایا جاتا ہے۔ ان مواقع پر مذہبی خطبوں میں عمالیق کی کہانی کو دہرا کر یہ سبق دیا جاتا ہے کہ عمالیق کو یاد رکھو تاکہ وہ دوبارہ جنم نہ لے۔ اس نفسیاتی تربیت نے وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی شکل اختیار کی جب انتہا پسند صہیونی نظریہ دانوں نے فلسطینیوں کو نئے عمالیق کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔
1982 میں لبنان پر حملے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم منقائم بیگن نے فلسطینیوں کو کھلے عام عمالیق کہا اور فوجی کارروائی میں نیور اگین یعنی پھر کبھی نہیں کا نعرہ دہرایا۔ اسی خوف نے عمالیق کے حکم کو محض ایک مذہبی نعرہ نہیں بلکہ ایک ہتھیار بنا دیا، یعنی اگر ہم نے اپنے دشمنوں کو پہلے ختم نہ کیا تو وہ ہمیں ختم کر دے گا۔ یہی خوف آج غزہ میں جاری بمباری کو بھی جارحیت نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے طور پر پیش کرنے کی بنیاد بن چکا ہے۔ اسی طرح ہی وعدے کی سرزمین یعنی پرومس لینڈ کا عقیدہ جو توریت میں حضرت ابراہیم کی نسل کو عطا کی گئی زمین کے وعدے پر مبنی ہے، ابتدائی صہیونیت میں ایک سیاسی تصور تھا، مگر 1967 کی جنگ کے بعد جب اسرائیل نے بیت المقدس اور غرب اردن پر قبضہ کیا تو یہی مذہبی عقیدہ ریاستی پالیسی میں شامل کر لیا گیا۔ یہی نظریاتی فضا جدید اسرائیل کے اندر ایک خطرناک مذہبی قوم پرستی کو جنم دیتی ہے، جہاں فوجی کارروائی کو عبادت اور دشمن کے خاتمے کو خدا کا حکم سمجھا جاتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت فلسطینیوں کو اسرائیلی وزیروں اور ترجمانوں کی جانب سے بار بار انسانی جانور یعنی ہیومن اینیملز یا ملت عمالیق کہا گیا۔ یہ محض سیاسی الفاظ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھے جو قاتل کو اپنے جرم سے شرمندگی کی بجائے فخر محسوس کراتا ہے اور مظلوم کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ یہی عمل نسلی امتیاز کے نظام کو تقویت دیتا ہے جہاں فلسطینیوں کو ذیلی انسان یعنی سب ہیومنز یعنی ایسے انسان جنہیں کوئی حقوق حاصل نہیں ہے کہا جاتا ہے، اور اس قبضے اور ظلم کو خدائی ارادہ کہا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض ربی یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطینی عمالیق کی نسل ہیں اور ان کا خاتمہ مذہبی فریضہ ہے۔ یہ تنازع دراصل ایک گہرا اخلاقی تضاد ہے۔ قدیم بنی اسرائیل کمزور تھے اور عمالیق کے ظلم کے شکار تھے، اور آج کے فلسطینی کمزور ہیں اور بنی اسرائیل کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ عمالیق کے حکم کا سب سے المناک پہلو ہے۔ جب تک مذہبی کہانیوں کی آڑ میں نسلی برتری اور انسان کی توہین کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور جب تک عمالیق جیسی یاد دہانیوں کو سیاسی جبر کا جواز بنایا جاتا رہے گا، تب تک امن کا دروازہ بند رہے گا۔